قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، للناس، سب کے لیے، لیکن ملے گی کسے؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے گا۔ الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، للناس، سب کے لیے، لیکن ملے گی کسے؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے گا، جس کی یہ چند صفات ہیں، اور ہر جگہ تقوی کو مختلف معنوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور بینات من الہدا، اور یہ کھول کے اس نے دلائل سے واضح کر دیا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہوگا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کائنات میں، کائنات کے علاوہ تمہارے اپنے اندر، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، سلطان باہو صاحب کا آدھا شعر پڑھا ہے میں نے، کہ کائنات میں اور تمہارے اندر وہ کچھ دکھاؤں گا کہ پکار اٹھو گے اللہ ہے، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ تو روزے سے تقوی آتا ہے اور تقوی سے قرآن ملتا ہے۔ اور ایک اور چیز عجیب اچانک دماغ میں آ گئی، اللہ کہتا ہے یا بنی آدم، یہاں خطاب سارے انسانوں کو ہے، جسے وہاں ہدی للناس تھا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، مسلم غیر مسلم، عورت مرد، تم مانو یا نہ مانو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ یو ایس اپیرل نے نہیں بنایا، ہم نے اتارا ہے لباس۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہارے جسم کے عیب چھپاتا ہے۔ اچھا، ستارہ بھی چھپانے کو کہتے ہیں، ڈھانپنا۔ تو یہ اوکھا لفظ کیوں اللہ لایا ہے؟ ستارہ چھوٹا لفظ ہے، یواری بڑا لفظ ہے اور مشکل لفظ ہے۔ ستارہ ہوتا ہے اگر میرے گھٹنے سے نیچے تک نکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرا یہاں تک پیٹ ڈھکا ہوا ہے، بازو کھلے ہیں، پنڈلیاں کھلی ہیں، تو ستارہ کا مطلب وجود میں آ گیا۔ تو اللہ نے ہمیں ادھورا نہیں کپڑے پہنایا کہ یواری کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا کہ نظر ہی نہ آئے۔ تو اللہ نے کہا یواری، ہم نے تم پر لباس کو اتارا جو تمہیں چھپا دیتا ہے تمہارے سارے عیبوں کے ساتھ۔ ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں، اللہ کی قسم۔ مغرب کی عورت ننگی ہوئی بے قیمت ہوگی، ٹشو پیپر ہوگی۔ تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، غور کرنا ذرا، ایک تو یہ تمہیں بالکل چھپاتا ہے، آگے کہا وریشا، اور تمہیں زینت دیتا ہے۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ ریشا۔ ریشا زینت کو نہیں کہتے، ریشا پر کو کہتے ہیں، پرندے کے پر کو۔ پرندے کا سارا حسن اس کے پر کے ساتھ۔ مور کے پر کاٹ دو پچھوکی رہ گیا، ککڑ ہی رہ گیا۔ سارا حسن پروں میں، عقاب کی پرواز کا مزہ لینا تو اس کے پروں کا پھیلاؤ دیکھو، تو سارا حسن پر میں ہے۔ تو اللہ نے یہاں زینت نہیں فرمایا، اعلیٰ درجے کی زینت، ایسا لباس تمہیں دیا ہے جو تمہیں اعلیٰ درجے کا خوبصورت بناتا ہے۔ یہاں تو جسم آ گیا، اب آگے آ گئی روح۔ روح کو کیا پہنانا ہے؟ اس کو بھی تو پہنانا ہے۔ جسم ننگا ہو تو کہیں جا سکتے ہیں؟
یورپ کی بے حیا معاشرت ہے، وہاں پورے بیچ ہیں، وہاں صرف ننگے مرد عورت جا سکتے ہیں، کپڑے والے جا ہی نہیں سکتے۔ جب آدمی قرآن سے اسلام سے ہٹتا ہے تو جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایک جسم کو لباس دیا ہے، اس سے تو تم ایک دوسرے کو اچھے نظر آ رہے ہو، لیکن روح کو لباس تو یہ کرتے، یہ ویسٹ کوٹیں، یہ پگڑیاں، یہ تو روح کو نہیں پہنچتی، یہ ویسٹ کوٹ، یہ بوٹ، یہ جراب۔ تو اللہ نے کہا تمہاری روح کے لیے لباس بنایا ہے، چونکہ ننگی روح بھی اللہ پسند نہیں کرے گا۔ جیسے اگر تم ننگے ہو تو کہیں جا سکتے ہو، تمہیں اگلے سوٹے مار کے اندر بھگائیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تو میں تو تیرے جسم کو نہیں دیکھتا ہوں، مٹی ہے، میں تو تیری روح کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرا امر ہے، اس کا علم دیا ہی نہیں۔ قل الروح من امر ربی، میرے محبوب کہہ دو بس میرا امر ہے۔ تو اس سے بھی تو لباس پہناؤ نا، تاکہ تم مجھے خوبصورت نظر آؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور پھر وہی لے جاتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اور جو روح کا لباس ہے وہ تقوی ہے۔ اس کا ننگا پن کیا ہے؟ سب سے بڑا ننگا پن کفر ہے۔ روح کا پہلا لباس ہے ایمان، پھر عبادات، پھر اللہ کا پیار، اللہ کے نبی سے پیار، اللہ کے نبی کی سنتیں، یہ روح کا لباس ہے۔ اور کفر، شرک، جھوٹ، حسد، بغض، زنا، شراب، یہ ننگا پن ہے۔ تو ایک اللہ کہتا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور وہ جو تقوی کا لباس ہے نا، ذَلِكَ خَيْرٌ۔ دو لفظ ہیں اشارہ کرنے کے لیے، ھذا اور ذالکا۔ ھذا ہوتا ہے قریب کے لیے، اور ذالکا ہوتا ہے دور کے لیے۔ میں کہوں گا ذالکا سہیل، ھذا نہیں کہہ سکتا، کہوں گا ھذا ورد، یہ پھول ہے، کیونکہ قریب ہے۔ تو جب اس کا الٹ کر دیا جائے عربی میں، قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت بتانے کے لیے ہوتا۔ جیسے پہلی سطر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو اے میرے کولے دے وچ پہ ہویا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب، بڑی دور دکھاتا ہے، وہ کتاب لا شک، کوئی شک نہیں۔ تو اب یہاں کہہ رہا ہے تقویٰ تو میں روح میرے اندر جو سوائے اللہ کے کسی کو نظر نہیں آتے، اور اس کے اندر تقویٰ، یعنی کھڈے کے اندر کھڈا، تو وہ تو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ تو اتنی قریب چیز کو اللہ کہتا ہے ذالک خیر، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے، جو تمہاری اندر کا لباس تقویٰ ہے۔